السلام علیکم ناظرین، میں جو روز اپنی آیات انقلاب کا سلسلہ شروع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آج اتنا روزہ ہے اور اتنا پارہ ہے، آج چونکہ اس کی آخری ایپیسوڈ ہے تو میں آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج 30واں روزہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 29 روزوں کا یہ رمضان ہو جائے۔ تو اسی لیے یہ میں نے سوچا کہ جو 30ویں پارے کی جو آیت ہوگی اس کو 29ویں روزے میں ہی ہم دوپہر کو یا کسی وقت لگا دیں گے کہ آج 30واں پارہ ہے، اور اس پارے میں تقریباً 564 آیات میں سے سورہ عبس کی آیت نمبر 33 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پہ لائے ہیں، اور اس کا جو ٹیگ لائن خلاصہ ہے وہ میرا قرآن پاک کو دیکھنے کا سب سے اہم اور فیوریٹ ترین ٹاپک ہے۔ وہ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ آخرت کے ذکر سے قرآن پاک کیوں اتنا بھرا ہوا ہے؟ اس کو تو کبھی سوچنے کی کوشش کیجئے۔ چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ مفہوم کچھ یوں ہے: پھر جب کان بہرا کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئے گی۔ اور وجہ انتخاب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر آپ کسی بھی دین کی طرف پلٹنے والے اور ٹرانسفارمیشن والے بندے سے پوچھیں، میں تو بہت سے لوگوں سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، جیسے کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے میں نے تھرپارکر سے لاہور واپس آتے ہوئے جھڈو کے قریب، جو تھرپارکر سے واپس آئے تو میرپور جو خاص ہے اس سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے جھڈو، وہاں ایک انٹیریئر سندھ کے ہندو پنڈت کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جب میں اس سے ملنے کے لیے رکا تو اس سے میں نے پوچھا کہ what was that click point؟ تم نے یہ سارا کچھ چھوڑ کر سڑک پہ آئے بیٹھے ہو، اور اس کا پہلے گھر تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ کھلے آسمان کے تلے اسلام قبول کرنے کے بعد 5 سال سے رہ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم نے کیوں اتنی لیوش لائف اور اتنی بہترین لائف چھوڑی، آخر وہ مجھے کلک پوائنٹ تو بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا صاحب، میں اپنے ہندوؤں کے بھی سارے اسکرپچرز پڑھا ہوا تھا، اور میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پہ میں نے عیسائیت کو بھی پڑھا، اور میں جب اسلام کو پڑھنے کی طرف آیا تو پھر مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن اندر ایک جنگ تھی کہ میرے بال بچے رول جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے۔ لیکن پھر میں نے ایک دن اپنے آپ سے کہا کہ تو ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، قبر کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نو مسلم ہندو پنڈت بھائی کا نام اب خالد ہے۔ پہلے ان کا نام کو بڑا عجیب سا وہ اپنا نام تھا، وہ مجھے اب یاد بھی نہیں رہا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ریئل کیس اسٹڈی سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹیریئر سندھ کے اتنے بڑے ایک ہندو پنڈت نے قبر کے حالات پڑھ کے اور قبر کی آگ کو پڑھ کے، اور اس نے ایسے اسلام قبول کیا کہ جب میں ان سے ملا تو 5 سال کے بعد وہ تقریباً 25 اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے۔ تو یہ وجہ انتخاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کو اس قیامت کے، حشر کے، جہنم کے کھانوں کے اور جنت کے نعمتوں کے، یہ سارا جو آخرت کے ذکر سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اس کو ہمیں بہت زیادہ ان تذکروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمہ تشریح کی طرف۔ اس میں 2 اسکول آف تھاٹ بنے۔ ایک اسکول آف تھاٹ نے کہا کہ یہ اس میں نفخہ اولا یعنی پہلی دفعہ سور میں پھونکنے کی آواز مراد ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے اسرائیل کو لیا ہے۔ لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ پہلی نہیں بلکہ دوسری دفعہ کا جو نفخہ ہے اس سے مراد یہ ہوگی۔ لیکن بہرحال آگے آپ دیکھیں کہ اس آیت سے آگے آپ ساری آیات کو اینڈ تک پڑھیں اس صورت میں، تو ایک ہی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ حشر کی نفسا نفسی کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اور انسان کو ہلا کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے کہ حشر کی نفسا نفسی کیسی ہوگی۔ اس آیت سے آگے آیات میں پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے خاندان سے بھاگے گا، اور وہ یہی کہے گا کہ میں بچ جاؤں، اور جس بیوی کے لیے اور جس اولاد کے لیے وہ یہاں وابڈا میں بیٹھ کر، وہ یہاں پولیس میں بیٹھ کر، وہ یہاں آرمی میں بیٹھ کر، وہ کسی سیٹ پہ بیٹھ کر انہی والدین کے لیے، اسی بیوی کے لیے اور اسی بچوں کے لیے وہ جو رشوت اور حرام کمائی کماتا رہا، اس دن وہ بھاگے گا کہ اس کو اتنا نفسا نفسی ہوگی کہ وہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ جیسا میں نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ آپ کے بچے اگر وہ چھوٹے ہیں، ابھی پرائمری اسکول کے ہیں یا اس طرح کے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ
آپ ان کے یہ چیزیں خود پڑھ اور سمجھ لیں، پھر آپ ان کی تت پت زبان میں اور ان کی تت پت بولی میں ان کو یہ چیزیں پہنچائیں۔ اصل ٹائم یہی ہے کہ جب آپ کا بچہ نرسری میں چلا گیا، اس وقت سے آپ اس کو سارے قرآن سے جمع کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو مختلف سٹائل سے، مختلف اینگل سے، حشر میں کیا ہوگا، کیسے پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سنا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کا انٹرسٹ وہ سکائی راکٹ ہوتا ہے، وہ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی یہ بچے کیا، یہ تو بڑے کے لیے بھی بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے۔ اچھا، یہ ساری انسانیت جو 8 ارب اس وقت ہے وہ نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی آخری گھڑی تک یہ کھرب ہا کھرب، یہ اللہ جانتا ہے جتنے لوگ ہوں گے، یہ سارے ایسے پہلے نفخے پہ یہ اٹھیں گے اور یہ میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کو ویژولائز کریں۔ اس کا سٹائل یہ ہے کہ آپ اسے کہیں، پوچھیں، جب آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا اب یہ سارے میدان میں جمع ہوں گے، تو اس کے اوپر بچے کو ٹائم دے، وہ کوئی آپ سے سوال پوچھے، اور پھر وہ جو سوال پوچھے پھر آپ اس کو آگے اس کو لے کے چلے۔ تو یہ چیز جب میں نے کر کے دیکھی اپنے بچوں کے ساتھ، تو اس کے بہت 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 دور رس نتائج حاصل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کو بھی اسی کی ہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس طرح یہ حشر کے اور میدان محشر کے، پھر میدان محشر میں جو ترازو لگے گا، اتنی تفاصیل ہیں، اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ بچوں کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ بات آ سکتی ہے وہ یہ سارے قرآن کے واقعات اور ان چیزوں سے وہ آپ کے ساتھ بالکل امیون ہو کے تو ان کو اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں۔ اسی جو آیت ہے، اس سے آگے اگلی آیتوں میں پھر آخر تک اس صورت کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح میں نے خود قرآن پاک سے نو یور لیگ کے نام سے یہ ایک نیا لیکچر اور ایک نئی سیریز شروع کی ہے کہ قرآن پاک کی آیات جمع کرتے جا رہا ہوں۔ گرین سائڈ میں نے رکھی ہے کہ جو حق کو ماننے والے ہوں گے ان کو کیا ملے گا، اور ریڈ سائڈ میں نے رکھی ہے کہ وہ اس لیگ والے لوگ جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ وہ، یا کل کی ایپیسوڈ میں سنا تھا جو ہم نے کہا تھا، تو وہ ایسے لوگ کہ جو جہنم کے دہلیز پہ کھڑے ہو کے اپنا اقرار کریں گے، پھر ان کو کیا کھانا ملے گا، کیا پینا ملے گا، کیسے ان کے کپڑے ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو خود ہوم ورک کرنا چاہیے۔ میں اس کے اوپر ایک سیریز لے آؤں گا انشاءاللہ چند ماہ تک، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس کے اوپر ہوم ورک کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بار بار قرآن پاک 2 گروہوں کا ذکر کر۔ اس میں آپ کو ایک بڑی ایک عجیب بات بتاؤں کہ چند سال پہلے میں نے جب اعتکاف میں بیٹھا تو میں نے سوچا کہ میں قرآن پاک کو نان سٹاپ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، تو مجھے کوئی 3.5 دن یا 4 دن لگے۔ میں نے الحمد سے شروع کیا والناس تک، میں صرف نماز پڑھتا اعتکاف میں، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا۔ تو یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کیا۔ مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، اور صرف ایک چیز قرآن سے سمجھ آئی، یہی بات، صرف ایک چیز سمجھ آئی کہ اصل میں قرآن 2 گروہوں کی بات کر رہا ہے۔ سارا قرآن اسی کے اوپر ہے کہ یہ حق والے ہیں، یہ بندگی والے ہیں، ان کے ساتھ پچھلی قوموں میں، پچھلے انبیاء میں نے یہ کیا اور ان کو یہ کچھ ملے گا، اور یہ دوسرے لیفٹ والے ہیں جو اکثریت میں ہیں اور نبی کی بات سن کر، انبیاء کی بات سن کر سنی انسنی کرتے رہے، من چاہی پہ چلتے رہے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا، دنیا میں بھی یہ ہوا، آخرت میں یہ ہوگا، اور کبھی ان سے یہ عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ تو میں اس کے اوپر بہت ہی زیادہ ایک عجیب کیفیت ہوئی میرے اوپر طاری ہوئی، ایک عجیب اثر آیا کہ اصل میں تو صرف اس چیز کو ہی دیکھنا ہے پوری زندگی میں 24 گھنٹے میں کہ میں یہ رائٹ ونگ والوں میں ہوں یا لیفٹ ونگ۔ بھائی اتنا سمپل ہے، اتنا آسان ہے حق پہ چلنا کہ آپ قرآن کے ساتھ جب آپ روز کا اس طرح تعلق رکھیں گے تو پھر آپ کو روز ریکال ہوتا رہے گا کہ میں نے آج حق والی بات کی یا میں نے لیفٹ ونگ والی بات کی۔ اور ایک مفسر نے تو اس کے اوپر بہت ہی کمال بات لکھی، وہ بھی سنتے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو نبی کی انظار سے، یعنی کہ جو نبی نے ان کو ڈرایا قیامت سے اور آخرت سے، جب یہ ان کو سن کے نعوذ باللہ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا، تو جب انہوں نے دنیا میں نبی کے انظار سے اور ڈرانے سے اپنے کان بند رکھے، تو اللہ پاک روز محشر پھر جب وہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کے کانوں کے جو پردے ہیں وہ تک پھٹ جائیں گے، اور ان کو پھر اس دن سمجھ آئے گی کہ اگر اس وقت کان بند نہ کرتے
تو آج ہم اس حالت سے نہ گزرتے۔ بہت اہم ایک اور اس میں سب ٹاپک چھپا ہے، اس پہ بھی مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ کیوں انسان، اغلیات میں جو کہا گیا کہ کیوں انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے، اپنے فیملی ممبران سے بھاگے گا، تو اس میں انہوں نے اس کی 3-4 وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ انہوں نے پہلی یہ لکھی، انسان اس دن اس لیے بھاگے گا کیوں کہ اس کے یہ بیوی بچے اپنا حق کا مطالبہ کریں گے۔ یعنی یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کا حق مارا ہے تو وہ بیوی بیچاری ساری زندگی یہاں آپ کے ساتھ 40-50 سال خاموشی سے سہ کر صبر کے ساتھ چپ کر کے گزارا کر کے چلی گئی، تو آپ یہ نہ سمجھے یو آر اے چیمپئن، آپ یہ نہ سمجھے آپ نے دنیا کو بیوقوف بنا لیا، آپ یہ نہ سمجھے کہ دنیا سے چھپا رہا، سو وٹ، دنیا سے چھپا بھی رہا، لیکن اس کا حق اس دن جب رب آپ سے دلوائے گا اور وہ اپنا حق جب مانگے گی، پہلی وجہ یہ لکھی کیوں اپنے فیملی ممبران سے بھاگے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا میں نے ان کی حق تلفی کی تھی دنیا میں، اوہو اب یہ جب مجھ سے حق مانگیں گے تو میں تو لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوا اور اس کے بیوی بچے یا اس کے باقی دیگر احباب وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، تو تو مولوی بن گیا اور تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، تو وہ تو ہو جائے گا کامیاب، اور یہ بیوی بچے اگر حق پہ نہ چلے اور یہ ناکام ہوئے تو پھر یہ اس کا دامن کھینچیں گے، ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ، تو اس وقت تو انبیاء بھی کہیں گے نفسہ نفسی۔ تو اس لیے پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ان نافرمان، اللہ کے نافرمان بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے اور اس طرح یہ رشتہ داروں سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھے پکڑ نہ لیں اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مجھے بھی بچا لو۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی بتایا مفسرین نے کہ اس لیے بھی بھاگے گا ان سے کہ اس کو پتہ ہے میرے کرتوت کیا تھے اور اب مجھ پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ گھر والے میرے اس عذاب کو اور میرے اس برے انجام کو نہ دیکھیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بہت ہی کمال واقعہ سناتا ہوں جو میں نے مفتی جمیل صاحب سے سنا، وہی جو رائے ونڈ کے امام رہے، میرے بڑے فیورٹ وہ مینٹور رہے، میں انہیں سب سے زیادہ جس اسپیکر کو سنا ان میں سے مفتی جمیل صاحب بھی ہیں۔ تو انہوں نے وہ ایک واقعہ بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان، یہ اموی ایک بادشاہ تھا، تو اس نے ایک دن اپنے دربار میں اپنے لوگوں سے کہا، وزراء سے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ کوئی صحابی رسول اگر زندہ ہے تو میں ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ آبویسلی بہت بڑا اسلامی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس طرح ہر کارے دہرائے گئے ہوں گے، وہ جا کے ڈھونڈا، واپس آئے۔ انہوں نے عبد الملک بن مروان سے کہا کہ نہیں، ہم نے سارا دیکھ لیا، صحابی رسول اس وقت کوئی زندہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ کوئی عالم تابعی کو، بہت ہی فقیہ عالم تابعی ڈھونڈو، اگر وہ ہے تو مجھے آ کے بتایا جائے۔ اس کو آ کے بتایا گیا، تلاش کے بعد ابو حاتم رحم اللہ اس وقت زندہ تھے، بہت بڑے ایک تابعی گزرے ہیں۔ تو اس نے کہا ابو حازم رحم اللہ وہ زندہ ہے۔ اس نے ان سے کہا میرے ان کی ملاقات کا ارینج کیا جائے۔ ابو حازم رحم اللہ سے عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا وہ آ کے ملا، اس نے ان سے 3 سوالات پوچھے، وہ میری اس اختتامی گفتگو کے ساتھ کو ریلیٹ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن پاک پورا پڑھ لیں، 2 گروہوں کا ذکر ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی پچھلی 30 سال کو دیکھ لیں، پچھلے 40 سال کو دیکھ لیں، آپ نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق آپ جان سکتے ہیں کہ میں اس وقت بیٹھے بیٹھے جان سکتا ہوں کہ میں کس طرف جانے والا ہوں روز محشر۔ تو اس نے جو پہلا سوال پوچھا، اس نے کہا کہ میں مرنے کو میرا جی نہیں چاہتا، میرا مرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحم اللہ نے کہا دیکھو، اللہ نے انسان کی جبلت میں رکھا ہے، انسان کی بیسک انسٹنکٹ ہے کہ وہ آبادی کی طرف جاتا ہے، ویرانے کی طرف جانے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ تو نے اپنی دنیا کو بنانے میں، اس دنیا کو سجانے سنوارنے میں پوری زندگی کھپا دی، اب تو نے اس دنیا کو تو سم ہاؤ کچھ حد تک بنا لیا، لیکن چونکہ ساری ایفرٹس اور انرجی ادھر لگی اور تیری آخرت ہوئی پڑی ہے ویران، تو انسان کی جبلت ہے کہ وہ آبادی سے ویرانے کی طرف نہیں جاتا بلکہ ویرانے سے آبادی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کتھارسی جب میں نے سنا، کتنی عظیم الشان بات کی ابو حازم رحم اللہ نے، تو انہوں نے یہ اس کو کہا، اس کے بعد مجھے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں ابھی آنکھیں بند کروں اور میں اپنے آپ سے پوچھوں
اے اللہ میں ابھی مر جاؤں. ایک دم میں نے جب یہ واقعہ سنا تو میں نے ایسے کیا, میں کہا اچھا یہ اپنے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں تیسر صاحب. میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے کہا یا اللہ اگر میں ابھی مر جاؤں. تو ایک دم میرے دل میں ایک دھچکا لگا اور میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ابھی تو جو میرے حالات ہیں ابھی مجھے اللہ تھوڑی مہلت دے دے, میں توبہ طائب ہو جاؤں, میں تیرے راہ پہ آ جاؤں. تو اگر آپ یہ ٹیسٹومیٹر ابھی میری ویڈیو سننے کے بعد آنکھیں بند کے کہیں کہ اچھا اللہ جی ابھی مجھے موت دے دیں, تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ آپ نے پچھلی زندگی میں کیا کیا. ابو حازم نے سے وہ عبد الملک بن مروان نے پھر ایک اور سوال پوچھا. اس نے کہا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میرا آخر میں انجام کیا ہوگا. بڑا کمال سوال ہے, اور اب آپ سمجھ گئے کہ میرے اس ٹاپک کے ساتھ کو ریلیٹ بھی ہو گیا. تو نے کہا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ میرا مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ قرآن سے پوچھ لے. ابو حازم نے کہا تو یہ قرآن سے پوچھ لے, اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ دی کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. تو انہوں نے کہا قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتا دیا, یعنی وہی جو بات میں نے آپ کو 30 دن کہی, اپنا سیلف کیتھارسس کریں. ابرار والے لوگوں میں ہے کہ اللہ نہ کرے جہیم والے لوگوں میں سے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ انہوں نے جب اس سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب قرآن سے دے دیا. وہ بھی آخر خلیفہ اور بادشاہ جو تھا وہ بہت کچھ وہ بھی علم رکھتا تھا, جانتا تھا. اس نے پھر تیسرا سوال بڑا مشکل کیا کہ پھر اللہ کی رحمت کا کیا ہوگا. اس نے عربی میں کہا کہ پھر اللہ کی رحمت کا کیا ہوگا. تو ادھر بھی تو ابو حازم تھے, تو انہوں نے کہا یہ بھی تو قرآن سے ہی پوچھ لے. تو دیکھ لے کہ ہم نے جو آپ کو 30 دن کہا وہی اس واقعے میں بھی ہے. ہم آپ کو 30 دن یہی عرض کرتے رہے. آگے بھی ہم اپنے چینل سے یہی عرض کرتے رہیں گے. کئی اور سیریز لا رہے ہیں انشاءاللہ, کہ جیسے قرآن آخرت کے ذکر کی کچھ چیزیں لائیں گے. سیریز وہ پوری بن جائے گی جہنم کے کھانے اور جہنمیوں کے مکالمے. تو اس طرح انشاءاللہ سیریز آتی رہیں گی. لیکن تب تک آپ کو ہم یہی کہتے رہے جو ابو حازم رحمہ اللہ اس کو ہر سوال کے جواب میں کیا کہتے رہے, یہ بھی تو قرآن سے پوچھ لے, یہ بھی تو قرآن سے پوچھ لے. تو جب اس نے کہا کہ اگر جنت اچھے عمل والے جنت میں اور برے عمل والے دوزخ میں, یہ مفتی جمیل صاحب نے خود اس کی پھر ایکسپلینیشن کی کہ اس کا سوال بہت گہرا تھا کہ ابو حازم صاحب اگر صرف جنت والے اچھے والے جنت میں جائیں گے اور برے والے جہنم میں جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت اس پہ کیا تم کہتے ہو. تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا یہ بھی تو قرآن سے ہی پوچھ لے, اور بھی قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ دی کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. تو آپ نے سنا ہماری ایپیسوڈز میں, ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ یہ تھوڑا سا پیغام آپ کو پہنچانے کی ٹوٹی پوٹی کوشش کی ہے. اور اس میں 2 باتیں وہ یہی ہے کہ آپ ہر چیز قرآن سے پوچھنے کی عادت ڈالیں, اپنی ذات کی بھی ہر چیز کو قرآن پہ لے جا کے پرکھنے کی عادت ڈالیں. اور آخری جو بات میں اس پورے 30 روزہ سیریز کے اختتام پہ کہنا چاہتا ہوں, میں وہ سورہ واقعہ کی آیت ہے, اس کا مفہوم کچھ یہ ہے, تو کیا اس کلام کے ساتھ تم لاپرواہی کرتے ہو. میں اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. مجھے امید ہے کہ میں ان 30 دنوں میں سورہ واقعہ کی اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے پوری بات تفصیل سے رکھنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوا ہوں. اس کلام سے لاپرواہی ہے, اس کلام کی طرف واپس آئے بغیر دنیا کا کوئی پیر بابا ولی تحریک اور جو مرضی آپ کر لیں وہ آپ کو کبھی بھی صحیح نہج پہ نہیں لا سکتی جب تک آپ خود قرآن پاک سے اس کو مستقل اپنا ایک تعلق قائم نہیں کرتے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں آگے جس نے یہ سن لیا ہے ہر ایک شخص کو اور ہر ایک خاتون کو اللہ پاک آگے قرآن سے جوڑنے والی ایک ذہنیت دے دے, اور آگے اللہ پاک قرآن سے جوڑنے والا آپ کو بھی ایک داعی بنا دے. اسی پہ میں آپ کی اپنی سیریز کا اختتام کروں گا. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اگلے پورے 11 مہینے تقوی سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آمین آمین یا رب العالمین.